کہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہو، سگریٹ پیتے ہو، سینما دیکھتے ہو، کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہو، صاحب کو دعا کے لیے خط لکھتے ہو، تم کس منہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو گے؟ گندے منہ سے، بدبودار منہ سے۔ میں نے کہا بابا جی سگریٹ بھی چھوڑ دیتی، اہل و داڑھی بھی میں رکھ لی۔ کہ جو خلیفہ منتخب ہوا ہے اس کی عمر 56 سال ہے، کیونکہ احمدیت ہمیں جو ملی ہے وہ چودھری صاحب کی والدہ کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ الہام بھٹو پہ پورا ہوگا۔ جنہوں نے گاڑی میں جب عزت ہو رہی تھی تو پیسے باہر پھینکے تھے، چودھری صاحب ماں جی دا پوتا ماں جو بادشاہوں کا آقا ہے، جب ہم نے اس کے پاس جانا ہے تو پھر ہمارا لباس بھی اچھا لباس ہو۔ اللہ بولے گا اور آپ دیکھیں گے کیسا بولتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ہماری آج کی پوڈ کاسٹ ایک ایسی بلند مرتبہ ہستی سے متعلق ہے جن کی والدہ نے توحید کی خاطر اپنے بیٹوں تک کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بزرگ عالی وقار ماں کی شرک سے نفرت اور توحید کی غیرت میں دی ہوئی قربانیاں ایسی پسند آئیں کہ رحیم و رحمان خدا نے انہیں 1000 بیٹوں سے بڑھ کر بیٹا عطا کر دیا۔ یہ جلیل القدر بیٹا حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب تھے، جو 6 فروری 1893 کو پیدا ہوئے۔ دنیاوی ترقیات اور عہدوں کی معراج کو پا لینے کے باوجود عاجزی، انکساری اور خدا ترسی میں ایسے تھے کہ بے نظیر۔ آج 6 فروری حضرت چودھری صاحب کا یوم پیدائش ہے، اور ہماری آج کی پوڈ کاسٹ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند جلیل اور عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام، میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے کہ مصداق اسی کلمات اللہ سے متعلق ہے، جنہوں نے اپنی پاک صحبت سے بہتوں کو فیض بخشا۔ آئیں حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کے چند ایمان افروز واقعات چودھری حمید اللہ ظفر صاحب کی زبانی سنیں۔ آخر زمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تاریخ پیدائش 1952 کی ہے۔ اس وقت چودھری صاحب وزیر خارجہ تھے، اور چونکہ آپ کے ننیال داتا زاد میں تھے، اور میرا گھر چودھری صاحب کا آمنے سامنے، اور میری دادی جان کے ساتھ چودھری صاحب کا ایسا ہی تعلق تھا جیسے اپنی والدہ سے۔ چنانچہ چودھری صاحب جب آتے تھے تو مجھے بچپن کی ان یادوں میں یہ بات یاد ہے کہ پورے محلے کی صفائی ہوتی تھی، یعنی نالیوں کی صفائی ہوتی تھی، اور سارا وہ صاف کر کے، اور پھر اس کے اوپر نا وہ چونا وغیرہ پھینکتے تھے تاکہ کسی قسم کی کوئی، کیونکہ چودھری صاحب اکثر اوقات آتے تھے تو بعض ان کے ساتھ مہمان بھی ہوتے تھے، اور بعض اوقات غیر ملکی بھی ہوتے تھے، تو اس لیے پورا محلہ جو ہے وہ صاف کیا جاتا تھا۔ اور جب چودھری صاحب آتے تھے تو مجھے یہ یاد ہے کہ چودھری صاحب کا یہ ارشاد ہوتا تھا میری دادی جان کے، جن کو ماں جی کے نام سے پورا علاقہ جانتا تھا، اور اب بھی حالانکہ وہ میری دادی تھیں، ان کا بعض اوقات اصلی نام یاد کرنے میں وقت لگ جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی ان کو ماں جی کہتا تھا،
تو بڑے دعا گو اور صاحب کشف وہ بزرگ تھے، اور چودھری صاحب کی والدہ کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق تھا، کیونکہ احمدیت ہمیں جو ملی ہے وہ چودھری صاحب کی والدہ کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ماں جی کو بڑی تبلیغ کی، اور پھر قادیان جانے کا پروگرام بنا، اور میرے دادا جان نیک آدمی تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ احمدیت کے بڑے مخالف تھے، اور انہیں پتہ لگ گیا کہ ان کا پروگرام ہے قادیان جانے کا، تو وہ پھر انہوں نے روک دیا کہ نہیں جانا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس پلان کو تبدیل کیا گیا، اور چودھری صاحب کی والدہ نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ ڈسکے چلیں۔ ڈسکا چودھری صاحب کا گاؤں تھا، ان کی والدہ کی شادی ادھر چودھری نصر اللہ خان مرحوم سے ہوئی تھی، تو پھر وہ ڈسکا لے گئے، ڈسکے سے پھر وہ قادیان گئے۔ یعنی میرے دادے کو یہی پتہ تھا کہ وہ ڈسکے گئی ہوئی ہیں، تو ڈسکے سے پھر قادیان گئے۔ قادیان جب گئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تعارف کرایا چودھری صاحب کی والدہ نے حضرت اماں جان سے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے، تو میری دادی جو تھی وہ بڑی نیک خاتون تھی، تو ان کو پھر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک سچے انسان ہے اور اپنے دعوے میں ان کی صداقت ہے۔ تو ایمان دل تو وہی مطمئن ہو گیا تھا، لیکن بعد میں گاؤں آ گئیں اور کچھ دیر تک اخفا کیا، ظاہر نہیں کیا اپنا احمدی ہونا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ تو ممکن نہیں، یہ حقیقت تو چھپ نہیں سکتی۔ تو پھر یہ پتہ چل گیا کہ ماں جی تو بیعت کر کے آئی ہیں، تو چودھری اسداللہ خان، حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا ہوا ہے۔ اس خط میں یہ واقعہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ آپ کے دادا جان نے آپ کی دادی جان کو احمدیت سے منحرف کرنے کے لیے بہت سختی کی، بلکہ وہ رات کو ان کے ہاتھوں پر چارپائی کے پائے رکھ کر سوتے تھے، اور انہیں بڑی سخت تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ کسی سے اظہار نہیں کرتی تھیں۔ تو ایک دن وہ چلی گئیں، ساتھ ہی گھر تھا چودھری صاحب کے گھر، تو وہ ہاتھ سوجے ہوئے تھے، تو جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح میرا خاوند حیات محمد میرے ساتھ کرتا ہے تاکہ میں احمدیت چھوڑ دوں۔ تو پھر چودھری صاحب کے جو نانا تھے، نمبردار تھے، وہ انہوں نے میرے دادا حیات محمد کو کہا کہ خبردار آج کے بعد یہ حرکت نہ ہو۔ تو خیر پھر انہوں نے چھوڑ دیا، بعد میں ایک عرصے بعد پھر وہ بھی احمدیت کی آغوش میں آ گئے، لیکن اتنی وہ سختی کیا کرتے تھے، اور میری دادی جان جو تھی وہ بڑا برداشت کرتی تھی، اور پھر احمدیت اس طرح ہمارے خاندان میں آئی۔ تو اس کے بعد پھر چودھری صاحب اتنی قدر کیا کرتے تھے میری دادی جان کی جس طرح اپنی والدہ کی کرتے تھے، اور ہمارے گھر پیغام آتا تھا کہ دادی جان نے نہیں آنا مجھے ملنے، میں نے ملنے آنا ہے، اور تقریباً سارے بھائیوں کا یہی حال تھا۔ چودھری اسداللہ خان کی تو شادی ادھر ہوئی تھی اپنے ماموں کے گھر، اور عبداللہ خان، چودھری عبداللہ خان کی بھی پہلے شادی ماموں کے گھر ہوئی تھی، بعد میں وہ بیوی فوت ہو گئی، پھر انہوں نے بیلور پور شادی کی۔ اسی طرح چودھری شکر اللہ خان جو ڈسکے میں تھے، زمیندار تھے اور بڑا اچھے چودھری تھے، وہ ملائی چودھری ہیں ڈسکا، جہاں کل ہماری مسجد کو گرا دیا گیا ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہے اور اس کا اتنا بڑا رنج ہے۔ انہوں نے تجاوزات مٹانے کے لیے وہاں پہ آپریشن کیا، یہ تو بہانہ تھا، اصل وہ مولویوں کے دباؤ میں آ کر مسجد کو مٹانا چاہتے تھے، اور پھر راستے بند کیے، لائٹ بند کر دی، رات کو آپریشن کیا۔ جماعت کو جو نوٹس بھیجا
کہ ہم نے تجاوزات کو ختم کرنا ہے، تو وہ 10 فٹ کا فاصلہ تھا مسجد کا جو وہ اس کو ضائع کرنا چاہتے تھے، اس میں باتھ روم وغیرہ بھی آتے تھے، تو جماعت نے وہاں دیوار کر دی تھی 10 فٹ کے بعد، تاکہ اگر وہ اس کو مٹائے تو جماعت کی پاسداری مسجد کی اور وہ برقرار رہے۔ لیکن مقصد یہ نہیں تھا، مقصد پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ تھا کہ وہ پوری مسجد کو جو ہے وہ مسمار کر دیں، اور چنانچہ رات کو راستے بند کیے، لائٹ بند کی اور آپریشن کیا، اور وہاں پہ جو مجھے لیٹسٹ ویڈیو ملی ہے اس میں تو مولوی نعرے مار رہے ہیں ختم نبوت زندہ باد، اور مسجد مسمار ہو رہی ہے اور لگے ہوئے۔ تو انہوں نے یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جماعت کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک پاکستان میں جاری ہے، احمدیوں کو شہید کیا جاتا ہے اور کوئی اس کی خبر لینے والا نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے جو ان کی بات سن سکے۔ پھر مسجدوں کے محراب گرائے اور پھر مینار گرائے، لیکن یہ جو مسجد رسکے والی انہوں نے برباد کی ہے اور اس کو مسمار کیا ہے پوری طرح، یہ تو 1931 میں حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے بنائی تھی، خود تعمیر کروائی تھی، اور میں سوچتا ہوں کہ آج ان کی روح کتنی تڑملائی ہوگی کہ جو میں نے خدا کا گھر بنایا تھا، آج انہوں نے وہ تجاوزات کی آڑ میں اس کو پوری طرح مسمار کر دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہت مجھے دلی دکھ ہوا ہے، اس لیے بھی کہ میں ڈس کے جاتا رہا ہوں، اور چودھری ظفر اللہ خان رضی تعالیٰ عنہ کے جو بھتیجے ہیں چودھری مامون نصر اللہ خان مرحوم، ان کے ساتھ میرا بہت اچھا گہرا تعلق تھا۔ وہاں ان کے بڑے بھائی منور نصر اللہ خان بھی تھے، لیکن ان سے چونکہ گہرا تعلق تھا تو میں ان کے ہاں ٹھہرتا تھا، اور اسی مسجد میں نے نمازیں ادا کی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے بہرحال یہ ایک ایسا دکھ ہے جو بہت ہی تکلیف دیتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ تو چودھری صاحب نے جب آنا ہوتا تھا میری دادی جان سے ملنے کے لیے، تو پھر پیغام آتا تھا کہ آپ نے نہیں آنا، میں آؤں گا۔ اور مجھے یاد ہے پھر ہم ایک کرسی رکھتے تھے ماں جی کے سرانے، اور جو چارپائیاں ہوتی تھی اس وقت، تو چارپائی کی جو پوائند ہوتی ہے اس کے اوپر کھیس وغیرہ ڈالتے تھے، سرہانہ رکھتے تھے، اور اچھی طرح سے چودھری صاحب کے لیے چائے یا دودھ کا انتظام ہوتا تھا۔ تو ہمارے گھر میں 2 کرسیاں تھیں، ایک آرام دہ کرسی تھی، اور ایک جس طرح اسکول میں ٹیچر بیٹھتا ہے وہ کرسیاں 2 تھیں، تو وہ جس پہ ٹیچر بیٹھتا ہے وہ کرسیاں ہم رکھتے تھے، اور پھر چودھری صاحب آتے تھے، چودھری صاحب ملتے تھے، ساری باتیں۔ جب میری پیدائش ہوئی ہے تو میری دادی جان بتاتی تھیں کہ چودھری صاحب آئے، اور میں نے بتایا کہ اللہ نے مجھے پوتا دیا ہے، تو چودھری صاحب نے پوچھا کیا نام رکھا ہے، تو ظفر احمد، میرے والد صاحب کی ڈائری میں میں نے یہ نام پڑھا ہے۔ تو چودھری صاحب نے فرمایا کہ آپ حضور سے پوچھیں، یہ نام نہ رکھیں۔ تو پھر مسلم رضی تعالیٰ عنہ کی خدمت میں میرے نام کے لیے لکھا گیا، تو صاحب نے پھر میرا نام حمید اللہ بھیجا، تو یہ ظفر میں نے پچھلا لگایا ہوا ہے۔ تو اس طرح چودھری صاحب کا آنا جانا ہوتا تھا، اور یہ تو وہ یادداشتیں ہیں جو بچپن میں یاد رہ گئی ہیں۔ 1965 میں 1963 میں ربا چلا گیا تھا، اور میرے والدین کا مجھ پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اور میری بہن کو ربا داخل کرایا۔ وہاں پہ تعلیم بھی اچھی ہے، ماحول بھی اچھا ہے، تو وہاں ہم ہاسٹل میں رہے ہیں۔ تو 1965 میں جب حضرت مسلم موعود تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے 8-9 نومبر کی رات کو، تو چودھری صاحب فجی میں تھے، اور پتہ کرایا کہ کیا میں جنازے پہ پہنچ سکتا ہوں، تو وہ فلائٹ کوئی ملنے نہیں تھی، وہ پھر لیٹ ہو رہے تھے، جنازے میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لیکن چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو خلیفہ منتخب ہوا ہے اس کی عمر 56 سال ہے۔ تو بعد میں پتہ کرایا تو صاحبزادہ مرزا ناصر احمد خلیفہ ثالث منتخب ہوئے تھے، ان کی عمر 56 سال تھی۔ تو بعد میں پھر چودھری صاحب
تشریف لائے جلسہ سالانہ پہ، 1965 کے جلسے پہ آپ تشریف لائے، اور جلسے میں بھی واقعہ ہو گیا تھا یہ کہ جب حضور کی ایک نظم پڑھی گئی تو چودھری صاحب بے حال ہو گئے، سر ٹیبل پہ رکھ دیا اور جذبات قابو میں نہیں رہے۔ اور اس کے بعد پھر جلسے کے جنوری میں ایک پروگرام مسجد مبارک میں ہوا تھا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی یاد میں اس میں شامل تھا، اور اس میں بھی چودھری صاحب نے پھر حضور کے ساتھ جو واقعات تھے وہ بیان فرمائے، اور اس میں بھی بار بار جو آواز تھی وہ حضور کی یاد میں جو تھی وہ روند جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسو آتے تھے۔ اس جلسے کے بعد جو آپ محراب کے پاس کھڑے تھے تو میں بھی چلا گیا، تو میں نے جا کے سلام دعا لی اور میں نے عرض کیا، میں نے کہا چودھری صاحب میرا گاؤں داتا زاد کا ہے۔ تو پہلے ایک ہاتھ تھا، پھر دونوں ہاتھ میں ہاتھ لے لیا اور فرمایا کہ اچھا کس کے بیٹے ہو؟ تو میں نے والد صاحب کا نام لیا، تو چودھری صاحب نے ایسے نظر اٹھائی اور سوچنا شروع کیا۔ تو پھر میں نے کہا میں چودھری صاحب ماں جی دا پوتا ہاں۔ کہنے لگے ہاں اب سمجھ آ گئی ہے، اب ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو پھر پوچھا مجھ سے، تو میں نے کہا ماں جی تو فوت ہو گئے ہیں۔ تو پھر بہرحال یہ میرا بالمشافہ یعنی شعور کی عمر میں یہ تعارف 1965 میں ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مجھے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں کام، میں نے بتایا پھر یہاں پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہر جلسے پہ آتے تھے اور چودھری صاحب سے ملاقات ہوتی تھی۔ ایک جلسے پہ چودھری صاحب جب جلسے کا درمیانی وقفہ ہوا تو وہ کیاریاں تھیں، کیاریوں میں سے گئے باتھ روم، تو جب واپسی پہ آئے نا تو وہ ڈاواڈول ہو رہے تھے۔ تو بہرحال آئے تو میں نے پوچھا، سلام دعا لی اور پوچھا، میں نے کہا چودھری صاحب آپ کمزور ہو گئے۔ کہنے لگے اچھا آپ نے کیسا اندازہ لگایا؟ تو میں نے کہا کیاریاں چ تھی ڈگمگا رہے سو۔ کہنے لگے نہیں یار پتہ تینوں بنیا تے چلیا کتنا عرصہ ہو گیا۔ تو بہرحال وہ کہنے لگے الحمدللہ میری سے ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہر سال چودھری صاحب سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر میں تو تعلیم سے فارغ ہوا، کچھ عرصہ میں نے میٹرک کے بعد 5-6 مہینے ٹی آئی کالج میں پڑھا، اور پھر والد صاحب کہنے لگے کہ یار ہمارے یہاں گٹیالیاں میں بھی تو کالج ہے، تو ادھر آ جاؤ۔ تو میں پھر گٹیالیاں چلا گیا، وہاں میں نے ایف اے کا امتحان دیا ہوا تھا، اور پھر ایک میرے پاس سورس تھا، میری سسٹر کی ایک سہیلی تھی، اور ان کے چچا ایئر فورس میں تھے اسکواڈرن لیڈر، وہ احمدی نہیں تھے، سید نذیر احمد جیلانی، وہ پائلٹ تھے، 65 کی جنگ لڑی ہے انہوں نے، ایم عالم کے اس گروپ میں تھے۔ تو ان سے میرے سسٹر کی سہیلی نے بات کی کہ اس طرح وہ روا بھی آئے مجھے لینے کے لیے، اور پھر بہرحال انہوں نے پھر پشاور مجھے بلایا، اور وہاں پہ پھر انہوں نے مجھے ایئر فورس میں جو ہے وہ میں نے جوائن کی، اور پھر میں 72 میں میری ٹرانسفر ہوئی ہے لاہور، اور جب لاہور ہوئی پی ایف بیس لاہور جو تھا وہ جہاں چودھری صاحب کی کوٹھی ہے وہ ساتھ ہی ہے، وہاں سائیکل سے 7-8 منٹ لگتے ہیں۔ تو چودھری صاحب عموماً آتے تھے ستمبر میں اور مارچ میں واپس جاتے تھے، تو اس عرصے میں اکثر میں جاتا تھا اور جا کے میں چودھری صاحب سے ملا کرتا تھا۔ لیکن ایک عجیب بات میں آپ کو ضرور بتانی چاہوں گا کہ چودھری صاحب کا اپنے ننیال سے اتنا پیار اور محبت کا تعلق تھا، اور میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اس طرح کہ میں نے کبھی چودھری صاحب سے ایک دفعہ بھی نیور ایور کہ میں نے ان سے اپوائنٹمنٹ لی ہو کہ جی میں ملنے آنا۔ میں جاتا تھا، یا تو باہر آپ سیر کر رہے ہوتے تھے، یا میں چٹ لکھتا تھا حمید اللہ ظفر داتا زاد کا،
تو وہ پھر باہر آ جاتے تھے یا مجھے اندر منگا لیتے تھے. تو ان کو بہت تھا، بلکہ ان کی بیٹی نے مجھے بتایا جب چودھری صاحب بہت بیمار تھے، میں پھر کراچی ٹرانسفر ہو گیا تھا اور میرا تعلقات عامہ بہت تھا، تو مجھے وہاں سے فری ٹیلی فون کال مل جاتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو میں دوسرے تیسرے دن ٹیلی فون کرتا تھا، وہ جو نمبر ان کے گھر کا اندر کا ہے. اور یہ حسن اتفاق ہے کہ ہر دفعہ ان کی بیٹی نہیں اٹھایا، اور میں جب نام لیتا تھا تو وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ حمید اللہ ابا جی نو داتے ذات کے نہ عشق ہے، اپنے ننیال نہ بہت محبت اور بہت عشق ہے. تو اس کا عملی نمونہ یہ تھا کہ میں چٹ پہ اپنا نام اور گاؤں کا نام لیتے تھا تو چودھری صاحب ملنے آ جاتے تھے یا بلا لیتے تھے. تو اس طرح پھر 1975 میں میں چودھری صاحب کو ملنے گیا اور دسمبر کا مہینہ تھا، اچھی دھوپ لگی ہوئی تھی. تو وہ مجھے چودھری صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں اب بڑی اچھی دھوپ ہے، چلو یہاں لان میں بیٹھتے ہیں. تو لان میں ہم بیٹھ گئے. جب لان میں بیٹھ گئے تو چودھری صاحب نے اصل میں یہ ذہن میں سوچا تھا کہ میں کچھ تربیتی امور پہ اس بچے سے بات کروں. تو چودھری صاحب نے مجھ سے 5-6 سوال کیے. یہ میں نے ایک مضمون لکھا ہوا ہے، جب میں جرمنی آیا ہوں تو 1991 میں نور الدین میں وہ چھپا ہوا ہے. تو وہ جو سوال کیے ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہو، دوسرا تھا سگریٹ پیتے ہو، تیسرا تھا کہ سینما دیکھتے ہو، پھر کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہو، ہاں جی حضرت صاحب کو دعا کے لیے خط لکھتے ہو. یہ 5 یا 6 سوال تھے جو مجھ سے انہوں نے پوچھے اور میں نے پھر بتایا ان کو. اچھا نمازوں کا بھی کہا کہ میں 5 وقتہ تو نہیں پڑھتا، کبھی کبھی رہ جاتی ہیں. اور سگریٹ کا جو تھا میں سگریٹ پیتا تھا، ایئر فورس میں ویسے ہی اچھی کلاس کے سگریٹ مل جاتے تھے. تو چودھری صاحب نے اور میں نے بڑی کوشش کی میں ان کو چھوڑوں، اور بعض اوقات چونکہ میں جماعتی کام بھی کرتا تھا تو بعض اوقات لوگ کہتے تھے ہم پکڑ کے اس کو، میں نے کہا نہیں تو مجھے قائل کرو. یہ نہیں کہ آپ میرے ہاتھ سے پکڑ کے سگریٹ پھینکیں، آپ مجھے قائل کریں، میں خود اس کو پھینکوں اور اس کو چھوڑوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تربیتی رنگ میں جو انہوں نے تربیت کی ہے. تو چودھری صاحب نے مجھے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم صرف ایک فائدہ سگریٹ کا مجھے بتا دو، صرف ایک، اور تکرار کی اس میں صرف ایک، میں تمہیں ہزاروں نقصان بتاتا ہوں. تو میں نے کہا جی اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کے نقصان تو بے شمار ہیں. لیکن ان کی جس بات نے مجھے قائل کیا وہ دلیل یہ تھی، چودھری صاحب نے فرمایا کہ آپ تصور کریں کہ آپ نے سگریٹ پی ہے اور آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا اور تم کس منہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا؟ گندے منہ سے، بدبودار منہ سے. تو اس بات نے مجھے قائل کیا کہ میں نے سگریٹ نہیں پینی، آئندہ سے میں نے نہیں پی. اچھا پھر چودھری صاحب نے فرمایا، میری داڑھی نہیں تھی، فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہے کہ اس کو دور سے دیکھ کے پہچانے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے چہرے پہ سنت رسول ہو. پھر سینمے کے متعلق بھی فرمایا کہ پہلے جو بے حیائی ریڈیو کے ذریعے پھیلتی تھی اب وہ تصویری شکل میں سینما ہال میں ملتی ہے. تو یہ بھی فحاشی ہے. بلکہ چودھری صاحب نے اس میں ایک بات کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ جب ٹی وی آیا ہے تو بعض لوگ آئے میرے ساتھ انٹرویو کیا اور میں نے ان کو بتایا کہ ٹی وی سے ہم کس طرح مفید جو ہے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں. اس میں تعلیم بالغاں کا ذکر کیا انہوں نے
پھر سائنس کا ذکر کیا، کوئی اس کے پروگرام ہوں، پھر مختلف جو قدرتی چیزیں ہیں، سمندر میں مچھلی ہے، فضا میں پرندے ہیں، ان کی ساری معلومات کے ذریعے ہم قوم کو اجاگر کریں اور ان کی تربیت کریں۔ تو چودھری صاحب نے فرمایا کہ ایک صحافی نے مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا چودھری صاحب کہ اگر یہ سارے پروگرام ٹھیک ہے، آپ نے جو بتایا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے کچھ ہو جائے، تو چودھری صاحب نے پھر وہاں بتایا، چودھری صاحب نے فرمایا کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو دودھ پیش کریں اور اس میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیں۔ تو آپ نے اگر قوم کی رہنمائی کرنی ہے تو آپ ٹی وی سے بہت جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ قوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے بہت ایک اعلیٰ کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ بہرحال تو پھر فرمایا کہ میں تو نہیں دیکھتا ٹی وی، اور میں اخبار پڑھ لیتا ہوں، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کل کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی روحانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو اس طرح وہ جو مجلس تھی وہ 1 گھنٹے کی تھی، اور 1 گھنٹہ میں ان سے فیض یاب ہوتے ہوئے جب اٹھا تو میں نے کہا جی بابا جی، انہیں ہم بابا جی کہتے ہیں، میں نے کہا بابا جی سگریٹ بھی چھوڑ دیتی، اہل و داڑھی بھی میں رکھ لئی، اور باقی بھی آپ کی نصائح پر میں عمل کروں گا انشاءاللہ، لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ تو فرمایا کیا؟ تو میں نے کہا آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ساری نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے دعا کا وعدہ کیا، میں نے مسلمان ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت و توفیق عطا فرمائی، اور میں نے پھر جتنی نصائح تھی ان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب چودھری صاحب ہر سال آتے تھے، جب آتے تھے تو میں چودھری صاحب کو خط لکھتا تھا، ملنے سے پہلے، جانے سے پہلے میں ایک خط لکھتا تھا کہ میں نے اللہ کے فضل سے آپ کی ساری نصائح پر عمل کیا ہے اور کر رہا ہوں، اور دعا کی درخواست ہے۔ وہ میں جان بوجھ کے لکھتا تھا، اور اس لیے لکھتا تھا، سچی بات ہے کہ میں جب ملنے جاؤں گا تو چودھری صاحب مجھ سے بڑی شفقت فرمائیں گے۔ تو ایسے ہی ہوتا تھا، جب میں جاتا تھا تو بعض حالتوں میں تو شرم آتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ چودھری صاحب دروازہ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، میں کہتا تھا آپ پہلے اندر جائیں، وہ کہتے تھے نہیں آپ جائیں۔ یہ مجھے پتا تھا کہ چودھری صاحب اپنی بات کے بڑے پکے ہیں، ان کو منانا ہو تو کوئی دلیل دینی پڑتی ہے۔ تو پھر بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا، چودھری صاحب بڑے سادہ مزاج اور بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے اور مومن تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے چودھری صاحب سے تکرار کی کہ آپ پہلے اندر جائیں، میں دروازہ کہنے لگے نہیں، اور پھر فرمایا کہ تم میرے محسن ہو۔ میں نے کہا چودھری صاحب یہ تو آپ نے انہونی بات کی ہے، باقی تو باتیں میں ساری مان لیتا ہوں، یہ بات تو ماننے والی نہیں ہے۔ میں کہاں غریب انسان، آپ کے قدموں کی خاک، آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کی صحبت ملی، آپ حضور کے صحابہ اور رفقاء میں شامل ہیں، میں کہاں ایک گناہ گار۔ اور تو چودھری صاحب نے اس کی دلیل لے دی، انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، میں نے آپ کو نصیحتیں کی، عمل آپ کرتے ہیں، ثواب مجھے ملتا ہے، جتنا ثواب تمہیں عمل کرنے سے ملتا ہے اتنا ہی ثواب مجھے تحریک کرنے کا ملتا ہے۔ تو کرتا تو میں کچھ نہیں ہوں نا، لیکن ثواب مجھے مل رہا ہے، تو بتاؤ پھر۔ اب میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اچھا پھر وہ جو جگہ تھی رہنے والی، بہت چھوٹا سا کمرہ، اور بستر بھی چھوٹا، جس طرح عام طور پہ ہمارے بچوں کے بستر ہوتے ہیں، اور اس کے آگے ایک کمرہ تھا، اور اس کمرے میں دروازہ تھا، لیکن وہ دروازہ اس وقت کھلا تھا،
آگے ایک ٹچ کیس پڑا تھا. اچھا سامنے باتھ روم تھا اور باتھ روم پہ جب میں نے نظر ڈالی تو وہاں ہم تو پرانے بوٹ پھینک دیتے ہیں, پرانی جوتی پھینک کے نئی پہننی شروع کر دیتے ہیں. چودھری صاحب ایسے پرخلوص اور انکسار کے عادی انسان تھے کہ وہ پرانے بوٹ تھے, ان کی ایڑیاں کاٹ کے باتھ روم چپل بنائی ہوئی تھی اور وہ استعمال کرتے. پھر میں نے ٹچ کیس دیکھا. میرے پیارے بھائی آپ یقین کریں, ہم میں سے کوئی آدمی اس ٹچ کیس کو لے کے سفر پہ کبھی نہیں جائے گا, وہ اتنا پرانا ٹچ کیس تھا. تو وہ چودھری صاحب میں جو سادگی تھی وہ کمال کی سادگی تھی, وہ لاجواب سادگی تھی. اور پھر صاحب کشف تھے, اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. مجھے یہ بات مرزا خلیل احمد قمر نے بتائی اور وہ کہتے ہیں کہ میں صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب, یہ خلافت سے پہلے کا واقعہ ہے کیونکہ جو بھٹو کا واقعہ ہوا ہے اس کے لیے جو الہامات ہیں وہ ہم چشمہ کر رہے تھے بھٹو پہ. حضرت مسلم علیہ السلام کا جو الہام ہے کہ قلبن یموتو علی قلبن, کہ وہ بابر ساتھ سے تجاوز نہیں کرے گا اور راہی ملک بقا ہوگا. تو مرزا خلیل قمر صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب سے بات کی. میں نے کہا جی بات یہ ہے, یہ جو الہام ہے ہم اس کو بھٹو پہ کس طرح چسپاں کر سکتے ہیں, ممکن ہے یہ آنے والے وقت میں پورا ہو, اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ بھٹو کے متعلق ہے. تو حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے بتایا, انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو بتایا ہے کہ یہ الہام بھٹو پہ پورا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا ایسا ان کے ساتھ سلوک تھا کہ خدا تعالیٰ ان کو کئی باتیں بتا دیتا تھا. ان کی والدہ کا بھی یہی حال تھا, جو پہلے میں بیان شاید کر چکا ہوں کہ حضرت مسلم موعود کو کشف ہوتا تھا, وہی کشف چودھری صاحب کی والدہ کو ہو رہا ہوتا تھا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایسا برگزیدہ انسان تھے کہ خدا تعالیٰ ان کو پہلے سے پیشخبریاں دے دیتا تھا. اچھا دوسرا ایک اور بھی واقعہ ہے کہ ایک شادی تھی اور اس میں جو وزیر تعلیم تھے, وفاقی وزیر تعلیم عبدالحفیظ پیرزادہ, بھٹو کے دور کے, یہ بھٹو دور کی بات ہے, اس وقت بھٹو پرائم منسٹر تھے. تو ایک شادی پہ ثاقب زیربی صاحب تھے, تو ان کی بیوی آئی اور کہنے لگی انکل مجھے آپ آٹوگراف دیں. تو ثاقب صاحب نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے اگر کوئی سیاسی شعر لکھ دیا تو وہ آپ کے لیے مشکل بن جائے گی. اور کہ نہیں کچھ بھی ہو, ہمارے تو خاندان کے آپ سے تعلقات ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ثاقب صاحب نے ایک شعر لکھا, خدائی کر رہا ہے ابن آدم, خدا جانے خدا خاموش کیوں ہے. تو وہ آٹوگراف دیا, وہ لے کے تو نصرت بھٹو کے پاس چل گئی. اس نے کہا یہ تو ہمارے پہ شعر ہے, یہ تم نے کیا کی. اس نے بہرحال ہمارے وہ بزرگ ہیں, ہم نے ان سے لیا ہے یہ. تو چودھری صاحب کو پتہ چلا اس شعر کا. تو چودھری صاحب جب آتے تھے, ثاقب زیربی صاحب نے ایئرپورٹ پہ چودھری امیر نصر اللہ خان کے ساتھ ان کو ریسیو بھی کرتے تھے, اور جب جاتے تھے تب بھی ان کو الوداع کہنے جاتے تھے. تو جب چودھری صاحب جا رہے تھے تو چودھری صاحب نے معانقہ کیا ثاقب صاحب سے اور فرمایا کہ ثاقب صاحب اللہ بولے گا اور آپ دیکھیں گے کیسا بولتا ہے. جو میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا اعلان بتایا ہے کہ وہ اپنے 52 سال سے تجاوز نہیں کرے گا تو راہی ملک بقا ہوگا, اور چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی کہ یہ الہام بھٹو پہ پورا ہوگا. اور چودھری صاحب کو اتنا یقین تھا
کیونکہ بھٹو صاحب 52 سال پورے کر رہے تھے کہ جب وہ یہاں سے واپس جا رہے تھے یورپ کو پاکستان سے، تو چودھری صاحب نے ایک مجلس میں اس کا اس طرح بیان فرمایا کہ جب اگلے سال میں آؤں گا تو بھٹو اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اتنا ان کو خدا تعالیٰ کے اس خبر پہ یقین تھا کہ انہوں نے اس بات کا اظہار فرمایا۔ چودھری صاحب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی باتیں چل رہی ہیں، اور اس میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خود بھی چودھری صاحب نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یورپ میں بعض اوقات ایسا وقت آتا ہے کہ رات بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی میں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ عام طور پر سستی ہو جاتی ہے کہ جی رات کو نیند کے لیے کم وقت ہوتا ہے، لیکن اور پھر ایک اور بات ہے کہ چودھری صاحب جب تہجد کے لیے تیار ہوتے تھے، اب ہم نے تو دیکھا ہے اکثر مسجد میں دیکھتا بھی ہوں کہ اگر ہم نے وہ سلیپنگ سوٹ پہنا تو اسی طرح نماز کے لیے آ گئے ہیں، وہ ٹراؤزر پہنا ہے تو اسی طرح آ گئے ہیں جس طرح، لیکن چودھری صاحب تہجد کے وقت تیار ہوتے تھے باقاعدہ، جس لباس سے انہوں نے دفتر جانا ہے وہ لباس تہجد کے وقت تیار ہو کر وہ پہن کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے تھے۔ تو اس طرح ان کی زندگی میں، پوری زندگی میں، بلکہ یہ دیکھیں جب چودھری صاحب کا آخری وقت آیا، جب آپ انگلینڈ سے یہاں آ گئے اور وہاں پہ اپنی بیٹی کے ہاں قیام تھا لاہور میں، تو اکثر اوقات چودھری صاحب بے ہوشی کے عالم میں ہوتے تھے، اور جب ہوش آتی تھی تو پوچھتے تھے کس نماز کا وقت ہے، اور پھر وہ نماز ادا کرتے تھے۔ پھر آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب کی خواہش تھی کہ میں با جماعت نماز پڑھوں، اور انہی دنوں میں چودھری صاحب کو اٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص ان کے پاس ہو، تو وہ پھر ہمارے جو آج کل پرنسپل جامعہ احمدیہ ہیں انہوں نے آفر کی، پتہ کیا کہ کوئی ایسا خادم ہو جو مل جائے جو 24 گھنٹے چودھری صاحب کے پاس رہے۔ تو پھر پرنسپل صاحب جامعہ احمدیہ جو ہیں ان نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور وہ رہے ہیں چودھری صاحب کے پاس، اور پھر نماز بھی پڑھایا کرتے تھے وہ۔ پھر ایک نوکر تھا ان کا، وہ بھی نماز پڑھاتا تھا۔ چودھری صاحب نماز کی پابندی کے لیے اتنا تردد فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی نواسی کا نام عائشہ ہے، تو وہ عائشہ سے یہ وعدہ لیا کرتے تھے کہ عائشہ تم مجھے صبح نماز کے لیے جگا دو گی؟ وہ کہتی جی ابا میں آپ کو جگا دوں گی۔ پھر فرماتے کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے عائشہ کس کا نام ہے؟ وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی کا نام ہے۔ تو بار بار اپنی نواسی کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ تم نے مجھے صبح نماز کے لیے اٹھانا ہے۔ تو اس طرح وہ اپنی 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مطلب ہے کہ بے چین ہوتے تھے۔ چودھری صاحب تو اسلامی احکامات کے اتنے پابند تھے کہ جب آپ لاہور شفٹ ہوئے ہیں اور اس وقت غنودگی آ جاتی تھی، اور مطلب ہے کہ وہاں آپ کی دیکھ بھال کے لیے 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی شخص موجود ہونا چاہیے تھا، تو پھر جب اس کے لیے رابطہ کیا گیا تو ایک خادم جو ہمارے آج کل پرنسپل جامعہ احمدیہ ہیں انہوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ تو اب چودھری صاحب اور پرنسپل صاحب ایک ہی کمرے میں، اور درمیان میں وہ پردہ تھا کپڑے کا، وہ تھا تاکہ چودھری صاحب جب بھی ہلکی سی آواز دیں تو وہ فوری طور پر چودھری صاحب کے پاس پہنچ کر ان کا خیال رکھیں۔ تو چودھری صاحب نے ایک دفعہ ان کو بلایا تو وہ پردہ ہٹا کے گئے کہ جی چودھری صاحب، فرمایا کچھ نہیں، واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر بلایا تو انہوں نے پھر پردہ ہٹا کے کہا کہ جی چودھری صاحب،
ان کا کچھ نہیں، واپس آ گئے۔ جب تیسری دفعہ بلایا اور وہ پردہ ہٹا کے ان کا جی چوہدری صاحب، ان کا بات سنو، تم تیسری دفعہ آئے اور تمہیں پتہ نہیں السلام علیکم کہنا ہے؟ تو ایسے رنگ میں تربیت کی۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم نے تحریک جیت کا جو دفتر ہے، جتنے کارکن ہیں وہ جب بھی آتے ہیں دفتر، تو ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ السلام علیکم کہیں۔ باتھ روم گئے ہیں تب بھی، تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے ہیں، جب بھی دفتر میں داخل ہوں تو السلام علیکم، یہ ہم نے طریقہ جیت میں شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ چودھری صاحب کے اس طریق کو۔ اور دوسرا، میں خود بھی، یہ کوئی میری بڑائی نہیں ہے، میں نے تو اس اللہ کے بندے سے یہ طریق سیکھا ہے، اور بہت سارے طریق پہ میں خود عمل کرتا ہوں، کہ میں بھی تہجد کے وقت تیار ہوتا ہوں۔ خط بنانا ہے تو میں تہجد کے وقت بنا کے جو ڈریس میں نے اس دن پہننا ہے وہ میں پہن کے پھر میں تہجد اور نماز پہ جاتا ہوں۔ اور اس طرح یہ سبق ان سے سیکھا ہے کہ جو بادشاہوں کا آقا ہے، جب ہم نے اس کے پاس جانا ہے تو پھر ہمارا لباس بھی اچھا لباس ہو، تاکہ ہم اس کے حضور اچھے لباس میں حاضر ہوں۔ تو اس طرح چودھری صاحب کا نیکیوں کا جو خزانہ ہے وہ تو بڑا وسیع ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو وفات ہوئی ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں لاہور سے ٹرانسفر ہو گیا تھا 84 میں، اور آپ کی وفات ہوتی ہے 1 ستمبر 1985 کو۔ اور میں ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں چودھری صاحب کے آخری دیدار سے محروم نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو اس رنگ میں قبول فرمایا کہ میں گاؤں آیا ہوا تھا، عید تھی تو گاؤں پہ آیا ہوا تھا، اور یہ ہمارے گاؤں بجلی آئی تھی تو میں یہ وہاں وائرنگ وغیرہ کرا رہا تھا، تو ایک دوست آئے، انہوں نے کہا آپ نے 1 بجے کی خبریں سنی ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس میں چودھری صاحب کی وفات کی خبر ہے۔ تو میں نے پوچھا بھائی کب ختم کرنا ہے اس کو، کیونکہ 3 بجے بلیٹن آتا تھا دوپہر کو، تو میرا خیال تھا کہ میں 3 بجے بلیٹن سنوں۔ اتنی دیر میں تیار ہو گیا، نہا دو کپڑے بدل لیے، تاکہ اگر چودھری صاحب کی وفات کا علم ہو جائے تو میں فوری طور پہ لاہور روانہ ہو جاؤں۔ تو خیر میں نے ٹیپ ریکارڈ لی، اس میں کیسٹ ڈالی، اور سامنے چودھری صاحب کے ننیال کا گھر تھا، ہمارے امیر تھے ان کے ماموزاد بھائی چودھری بشیر احمد باجوہ، میں ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے کہا خیر ہے، آج تو ٹیپ ریکارڈ پڑھی حمید اللہ۔ میں نے کہا میاں جی یہ خبر ہے، 3 بجے پتہ چلے گا۔ جو ہی 3 بجے میں نے ٹیپ ریکارڈ آن کیا، خبریں شروع ہوئی، چودھری صاحب کی وفات کی پہلی خبر تھی۔ تو میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں، میں سیدھا لاہور آ گیا، کوٹھی میں آ گیا۔ تو چونکہ یہ دوپہر کا وقت تھا، لوگ دفتروں میں تھے، شام کو ہی آ کے لوگوں کو پھر خبریں سنی تو یہ پتہ چلا، اس لیے لاہور آپ کی کوٹھی پہ کوئی رش نہیں تھا۔ اور چودھری امیر نصر اللہ خان جو آپ کے داماد تھے وہ آؤٹ سائڈ کنٹری تھے، تو جو ادریس نصر اللہ خان جن کی کچھ عرصہ پہلے وفات ہوئی ہے، جنہوں نے گاڑی میں جب عزت ہو رہی تھی تو پیسے باہر پھینکے تھے، وہ تھے، انتظامات کر رہے تھے۔ تو ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں تو سن کے آ گیا ہوں، لیکن میں کراچی ہوتا ہوں آج کل، میری ٹرانسفر ادھر ہے، تو میں نے ٹیلی فون کرنا ہے امیر صاحب کو، چودھری احمد مختار صاحب کو۔ تو کہا کریں۔ تو میں نے چودھری صاحب سے بات کی اور میں نے کہا میں تو گاؤں آیا تھا، تو میں ادھر پہنچ گیا ہوں، تو آپ کب آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ کل صبح کی فلائٹ پہ آؤں گا، لیکن آپ وہاں کراچی کی ترجمانی کریں، اور انہوں نے بتایا کوئی خدمت آیا تو وہ آپ کو بتائے۔ تو میں نے پھر چودھری نصر اللہ خان سے میں نے کہا یہ مجھے حکم ملا ہے امیر صاحب کراچی کا، تو آپ بتائیں میرے لائق کوئی خدمت ہو۔ تو انہوں نے پھر قائد صاحب ضلع کو بھیجا کہ وزٹر بک لے کر آؤ، تو وہ لے کے آئے، مجھے پھر ہدایات دی کہ اس پہ آپ نے ہائی جنٹری کو لکھوانا ہے، یہاں بیٹھ جائے۔
تو بہرحال وہ پھر بہت سارے لوگ آئے، ڈاکٹر اقبال کے بیٹے جاوید اقبال، جسٹس جاوید اقبال تھے، میاں ارشد حسین سابق وزیر خارجہ تھے، پھر جہانگیر بدر تھے پیپل پارٹی کے، وہ شیخ مبشر وہ تھے جو وزیر خزانہ رہے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے معروف لوگ ادھر اکٹھے ہوئے تھے اور ان سب نے لکھا. لیکن وہاں پہ ایک شخص بڑے اچھے لباس میں ہیں، لیکن میرے لیے تو وہ ان نون پرسن تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے بھی لکھنا ہے. تو میں نے ان سے انگریزی میں بات کی کہ سر یور انٹروڈکشن پلیز. تو اس نے کرشنک ایس جیسا نام لیا اور اس نے کہا کہ آئی ایم ہائی کمیشن آف انڈیا ان پاکستان. میں کہا موسٹ ویلکم. اس نے بڑا خوبصورت لکھا. اس کی انگلش اتنی خوبصورت تھی جو اس نے لکھا کہ میں نے اس طرح کی انگلش کبھی دیکھی نہیں، خوبصورت لکھی ہوئی ہینڈ رائٹنگ میں نے. اور اس میں اس نے لکھا کہ چودھری صاحب کا جتنا صدمہ پاکستان کو ہے اس سے زیادہ ہمیں ہے، کیونکہ چودھری صاحب کی جو خدمات ہیں وہ جب ہندوستان میں بڑی عظیم الشان خدمات ہیں. آپ فیلڈ کورٹ کے جج رہے، آپ ہمارے وفاقی وزیر تجارت رہے، ہاں جی، آپ ہمارے وفاقی وزیر ریلوے رہے، اور بڑی اچھی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے چودھری صاحب کا جو ہے وہ ذکر خیر تحریر کیا. پھر اسی طرح اس وقت وزیر اعظم تھے محمد خان جنیجو، ان کی 2 ای میلز آئی تھیں، ان کی 2 وہ ٹیلی گرامس. پریزیڈنٹ آف پاکستان ضیاء الحق کی بھی آئی. تو اس طرح وہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ مجھے وہ جو تھی اس کتاب پہ وہ تاثرات لکھنے کی ذمہ داری میں نے. اور پھر ایک جنازہ لاہور میں ہوا ہے چودھری صاحب کا، کیولی گراؤنڈ میں انتظام کیا گیا تھا اس جنازے کا. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں پہلی صف میں کھڑا ہوں. زرتشت منیر صاحب میرے ساتھ ہیں، اور پھر ہمارے ایک اور کراچی کے 2 احباب ہیں. پھر اس میں مولانا طال مجید راشد ہیں پہلی صف میں، انور کالو صاحب ہیں، وہ میں فوٹو لے کے آیا ہوں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. پھر چودھری صاحب کا آخری دیدار، وہ فوٹو میرے پاس ہے. تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. اور پھر جنازہ روا گیا، میں روا بھی گیا اس کے ساتھ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ کتا خاص میں بھی میں گیا ہوں، بلکہ ہمارے قائد ضلع تھے زرتشت منیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے یار آپ کو تو سارے جانتے ہیں، تو جاؤ اس آدمی کو اندر لے آؤ، اس کو بھی لے آؤ، اس کو بھی لے. تو میں ان کو لاتا رہا اندر. اور وہاں پہ پھر چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اور حضرت اماں جان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے کتا خاص میں جو ہے وہ جگہ عطا فرمائی ہے. اور اللہ نے بہت بڑا اعزاز دیا ہے چودھری صاحب کو. وہ اس دنیا میں بھی بڑے بڑے اعزازوں سے نوازے گئے، اور اگلے جہان بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اعزازوں سے نوازا. اور پھر 6 ستمبر 1985 کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ چودھری صاحب کلمۃ اللہ تھے، اور فرمایا 1000 سال 1000 سال کے بعد کہیں ایسا وجود پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ وہ یادیں ہیں جو میری زندگی کا حصہ ہیں. اور میں نے چودھری صاحب سے جو ہے وہ بہت تربیت پائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب کا یہ مجھ پر احسان ہے کہ چودھری صاحب نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید.